وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ جس نے صحت تندرستی والی زندگی دینے کے بعد اپنی بندگی کا حق عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اس مختصر وقت میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اصلاح امت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے خالق کائنات میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سب سے پہلے اپنی ہی پارٹی سے شروع کرنے لگا ہوں. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات ایک قوم سے گزرے. اس قوم کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے. میرے لجپال نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظین ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نیکی کی طرف، خود کرتے نہیں ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو پکڑا جائے گا، پکڑ کے اسے آگ جہنم کے اندر کھڑا کیا جائے گا. جنت میں جانے والے خوش نصیب اس سے سوال کریں گے، تو ہمیں دعوت دیتا تھا نیکی کی، ترغیب دیتا تھا نیکی کی، تو جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ جواب دے گا، اس لیے کہ میں تمہیں جو کہتا تھا خود نہیں کرتا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری قوم کے پاس سے گزرے. اس قوم کے پیٹ مٹکوں کی طرح پھولے ہوئے ہیں اور پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، پیارے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں. یہ سننا اور سنانا بڑا آسان ہے، لیکن اس زندگی کی فلم کی انتہا کے بعد بڑا مشکل وقت ہے جو ہر ایک کے ساتھ گزرا جائے گا اور اسے اپنا حساب چکانا ہوگا. تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود خور ہیں. تیسری جماعت کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح لٹکے ہوئے ہیں، منہ ان کا اونٹ کی طرح ہو چکا ہے. فرشتے ان کے منہ کے اندر آگ ڈالے جا رہے ہیں اور جو پیشاب کے راستے نکل رہی ہے
میرے لجپال نبی نے دیکھا تو فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آقا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے ہیں۔ پانچویں قوم حضور کا گزر ہوا، دیکھا فرشتے ان کے منہ کو چیرے جا رہے ہیں۔ پھر منہ درست ہو جاتے ہیں، پھر چیرے جاتے ہیں۔ جبرائیل امین سے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ لوگ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کی سارے بولیں گے لوگوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں جماعت کے پاس سے گزرے، ان کے سروں پہ پتھر مارے جا رہے، سروں کو کچلا جا رہا، سر پھر درست ہو جاتے ہیں پھر کچلا جاتا ہے، پھر درست ہو جاتے ہیں پھر پتھر مار کے کچلا جاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے۔ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پنجگانہ نماز کا عادی بنا۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے۔ پوچھا جبرائیل رہنا گیا ہے نا، پتھر مارے جا رہے ہیں، میرے رسول سے رہنا گیا، فرمایا یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ کہا سنیں جب تک ان کی نمازوں کا حساب برابر نہیں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم کتنی آسانی کے ساتھ کتنا میرے رسول کی معراج سننے والوں، میرے رسول نے تو فرمایا تھا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور کا دوسرا فرمان فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گویا جو امتی نماز پڑھتا ہے وہ محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور دوسری روایت میرے لجپال نبی نے فرمایا میں نے جب دوزخ کا مشاہدہ کیا تو مجھے کثیر تعداد عورتوں کی نظر آئی، کثیر تعداد عورتوں کی میں نے دیکھی۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا تو نے پردہ نہیں کیا، تو نے میری شریعت پہ پابندی نہیں کی، اور عرض کرے گی مالک میرا باپ تھا، میرے باپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، میرے باپ نے کبھی مجھے پوچھا نہیں ہے، میرے باپ نے مجھے کبھی تربیت کے طور پہ یہ نہیں کہا بیٹا صبح اٹھ کے نماز پڑھا کرو، بیٹا صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر۔ دوستان قدر کیا معاملہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اس عورت کو پکڑ کے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا تو وہ اپنے باپ کا نام لے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پکڑو اس کے باپ کو، اس کے ساتھ ملا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جانے لگے گی، فرشتے پکڑیں گے جہنم میں لے جانے کے لیے، وہ عرض کرے گی مالک میرا بھائی بھی تھا، میرے بھائی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں ہے، میرے بھائی نے کبھی مجھے شریعت کی ڈیمانڈ نہیں کی، میرے بھائی نے مجھے کبھی ضابطۂ حیات کے بارے میں، اسلامی ضابطۂ حیات کے بارے میں بات نہیں کی، یا اللہ میرا کیا قصور، میرا بھائی مسجد میں جایا کرتا تھا، میرا بھائی دین سنتا تھا، میرا بھائی سمجھتا تھا، لیکن میں تو مسجد میں پابندی تھی، کالج یونیورسٹی میں تو جایا کرتی تھی، میرج ہال میں جایا کرتی تھی، میرا بھائی کہتا تھا تو قبرستان نہیں جا سکتی، اس لیے
کہ جب تو قبرستان میں جائے گی تمہیں قبریں دیکھ کر موت اور آخرت یاد آئے گی. وہاں تو جا نہیں سکتی, ہم میرج حال جا سکتی ہے, مارکیٹ کے اندر جا سکتی ہے, ہم تو اکیلے بازار بھی جا سکتی ہے, لیکن ہاں تو مسجد کے اندر اور قبرستان کے اندر نہیں جا سکتی, وہاں شریعت اجازت نہیں دیتی. میں سوال کرتا ہوں آپ سے, مارکیوں میں بھیجنے والوں, مارکیوں اور میرج ہال کے اندر بھیجنے والوں, کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر بھیجنے والوں, بازاروں کے اندر بھیجنے والوں, کیا یہ شریعت پڑھ کے بھیج دیو؟ کیا شریعت سے فتویٰ لے کے بھیج دیو؟ ایسا نہ کیا کرو. رب کعبہ کی قسم, ایک ہم گناہ کر رہے ہیں, دوسرا تیتا کلیری کے ساتھ اس پہ اڑے ہوئے ہیں, یہ معاملہ شیطان کا. ہاں افسوس کیا کرو, اللہ کے حضور رو کے معافی مانگا کرو کہ ہم کیا کریں, ہم اس دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں, ہم کیا کریں. کرنا تو یہ نہیں چاہیے تھا جب یہ فتویٰ صادر کرتے ہو کہ قبرستان کے اندر نہیں جانا چاہیے, شریعت اجازت نہیں دیتی قبروں میں جانے کے لیے, شریعت اجازت نہیں دیتی خاتون المسجد میں جائے, یہی شریعت اجازت نہیں دیتی عورت علی لیلام اپنے جسم کی نماز کرتے ہوئے نہ مارکی کے اندر جائے نہ میرج ہال کے اندر جائے, اگر جانا ہے تو پردے میں جائے. افسوس کہ آج ہماری بچیاں پرائے لڑکوں کے لیے پھولوں کی تھالیاں سجائے کھڑی ہوتی ہیں استقبال کے لیے. یہ بھی نہ کیا کرو. میں تو فرمایا اس کے بھائی کو بلایا جائے گا, کون سا بھائی جو خود چراؤں پہ کھڑے ہو کر دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب کھڑا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا اپنی نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر چراؤں پہ نہ بیٹھا کرو, یہ حرام کاری کرتے ہو. لوگ گزرنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ چرائے پہ بیٹھے ہیں, منع کیا گیا, لیکن میری نئی نسل کے نوجوان چراؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے. وہ بھائی جو خود اپنی بہن کو اپنے موٹر سائیکل بیگ پہ بٹھا کر جا رہا ہے لیکن آگے کسی اور کی بہن کو دیکھ کر اپنی نظروں کا زنا کر رہا ہے, فرمایا اس کے بھائی کو بھی پکڑو اور اسے بھی جہنم میں ڈال دو. وہ لڑکی جانے لگے گی, عرض کرے گی مالک میرا شور بھی تھا جس نے مجھے ہر طرف سے ڈانٹا, اگر کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو جائے میری سختی آ جاتی تھی, اگر کپڑے پریس نہیں ہوتے تھے بات طلاق تک پہنچ جایا کرتی تھی. یا اللہ میرا کیا قصور ہے, میرے شور نے تو مجھے بڑی پابندیوں کے اندر رکھا ہے, لیکن اگر پابندی نہیں رکھی تو صرف اسلام کی نہیں رکھی. میرے شوہر نے کبھی مجھ پہ پابندی نہ کی کہ اے میری بیوی 5 وقت کی نماز پڑھا کر, اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ بٹھایا کر, قرآن کی تلاوت کیا کر, جہاں تو بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی ہے وہاں اپنی بچیوں کو ساتھ بٹھا کر قرآن کی تلاوت بھی کیا کر, وہاں اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تلاوت بھی کیا کر, تاکہ بچیوں کو پتا چلے ہم نے اپنی زندگی کے اندر سوسائٹی کے اندر اپنی نگاہوں کو کیسا رکھنا ہے, اپنے چہرے کو کیسا رکھنا ہے. اپنی پکڑو اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. باپ لے کے جا رہی ہے, اپنا بھائی لے کے جا رہی ہے, شور لے کے جا رہی ہے, تیسرا اس کا بیٹا جب جانے لگے گی عرض کرے گی مولا میرا بیٹا بھی ہے, اگر مجھ سے ناراض ہو جاتا تھا تو میں تو 3 دن تک روٹی نہیں کھایا کرتے تھے. یا اللہ میرے بیٹے نے مجھے سے بڑی بڑی ڈیمانڈ کی ہے, مجھ سے ناراض ہو جایا کرتا تھا کہ معلوم اگر مجھے موٹر سائیکل نہیں لے کے دے گی میں گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا, ماں تو مجھے میٹرک کے بعد فلاں کام نہیں کرے گی تو میں چھت سے کود جاؤں گا, ماں تو یہ کام نہیں کرے گی تو میں گولیاں کھا کر اپنی زندگی کی بازی ہار جاؤں گا. یا اللہ میرے بیٹے نے دنیاوی چیزوں کے لیے مجھ سے بڑا ڈرایا, مجھ سے بڑی ڈیمانڈ کی, لیکن آج تک میرے بیٹے نے مجھ سے یہ نہیں کہا ماں تم بھی نماز پڑھا کر, مجھے بھی صبح نماز کے لیے اٹھایا کر, ماں خود بھی قرآن کی تلاوت کیا کر, ماں مجھے بھی اٹھایا کر. وہ ماں جس نے اپنی زندگی کا انتہا اور اپنی ابتدا سارے ڈرامے سے کی, فلموں سے کی, جو اپنے بچوں کے لیے کھانا تو فلمیں دیکھ کر بنا رہی ہے, جو اپنے بچوں کو دودھ ناپاکی کے اندر پلا رہی ہے, ادھر ڈرامہ چلا, ادھر بچے کو دودھ پلایا جا رہا, ادھر اپنے کھانا بنایا جا رہا. وہ ماں اپنے بچے کی تربیت کیسے کرے گی, اسے سیرت فاطمہ الزہرا اپنانا پڑے گا. آؤ
میرے لجپال نبی کی بیٹی ہے، 3 سال شب ابی طالب کے اندر ہے، رب کعبہ کی قسم ہے گھاس اور پتے کھائے، کبھی یہ نہیں مانگا یا اللہ رزق اتار دے۔ علماء نے لکھا ہے رب کعبہ کی قسم اگر حسن و حسین اگر فاطمہ و زہرا کہتے یا اللہ کھانا دے دے، رب کعبہ کی قسم ہے رب آسمان سے کھانا نازل فرما دے، لیکن نہیں مانگا۔ یہ 3 سال گزر گئے، پھر شادی ہو گئے، سب سے کائنات کے اندر عظیم عورت ہے، میرے نبی کی بیٹی ہے، علی سے نکاح ہو رہا ہے، لیکن مسجد نبی کے اندر ہو رہا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے لجپال نبی نے تاریخی جملے کہا بیٹی علی میرا ویر بھی ہے، میرا چاچا زاد بھائی بھی ہے، لیکن غریب ہے، علی سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا جو علی تجھے پوری نہ کرے اور شرمندہ ہو جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے فاطمہ تو زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کے ساتھ چکی چلا رہی ہے، ساتھ لبوں میں قرآن کی تلاوت جاری ہے، کبھی یہ شکوہ نہ کیا کہ یا رسول اللہ میں اتنی عظیم عورتوں کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ ایک دفعہ میرے لجپال نبی تشریف لائے تو بخار کے عالم میں آپ چکی پیس رہی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، میرے لجپال نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر بھی نہ فرمایا، واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ گئی، لیکن جا کر آپ کو پتا چلا کہ آپ حضور کے دربار میں کچھ ملازمہ آئی ہیں، گئی تو اس لیے تھی کہ بابا کے دربار میں کہوں بابا ایک ملازمہ دے دو جو میرے گھر کا کام کاج کر دے، لیکن نہ کہہ سکی، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہہ کر واپس آ گئی۔ حضور نے پوچھا عائشہ میرا لخت جگر میری بیٹی آئی تھی مجھ سے بات کی، یہ واپس لوٹ گئی ہے، کیا کو پیغام دے گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کہہ کر گئی ہیں۔ میرے لجپال نبی گئے، جا کر اپنی بیٹی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا بیٹی ہم دنیا کی آسائشوں کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ تم تسبیح پڑھا کرو، تمہارے دل کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تسبیح کیا تھی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اسی لیے اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا سارا دن کام کاج کرو، جب شام ڈھلے تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ تو وہ عورت عرض کرے گی مالک بیٹا تھا، کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کی اس نے، تو رب فرمائے گا اس کے بیٹے کو بھی پکڑو اور چلو۔ دوستو یہ میں نے ساری بات اس لیے عرض کی، آج ہمارے گھروں کے اندر ماحول ہم سمجھتے ہیں اگر تھوڑا سا مذہبی ہوا لوگ کیا کہیں گے، یہ ماڈرن نہیں ہے، یہ بچوں کو نماز پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن کی تلاوت کے لیے بٹھا دیتا ہے، اس کی بچیاں پردے کی پابند ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ بیک بڑھ جا رہے ہیں۔ نہیں، جو میرے نبی کی سیرت پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قرآن کی تلاوت جاری ہے، چکی جاری ہے، آٹا گوندا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، کھانا بنایا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، بچوں کو نیند کی لوریاں دی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ پھر حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا لوگوں جیسے ماں قرآن کی لوریاں دے کر پالتی ہے، وہ حسین نیزے پہ بھی قرآن۔ پابندی لگاؤ گھروں میں، ٹھیک ہے دنیا داری آپ کی ہے کرو، دیکھو اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن اپنی بچیوں کو اپنی بیوی کو شریعت کا پابند بناؤ، سرخرو ہو جاؤ گے اس جہان میں بھی، اس جہان میں بھی اگر بچی پاکیزہ رہے گی آپ سرخرو ہو جائیں گے، دل مطمئن ہو جائے گا۔ میری بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی بچیوں کی عزت کو سلامت رکھے، انہیں نمازی بنائے، انہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، اور انہیں سیرت فاطمہ الزہرا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو حضور کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری نسل، نوجوان نسل اپنے داڑھی کا سٹائل یہودیوں کی طرف، اپنے بالوں کا سٹائل یہودیوں کی طرف، اور بابا تمہیں یہ سیرت نہیں دی گئی، تمہیں سیرت دی گئی ہے تو رسول اللہ کی، اپنے نبی سے پیار کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔